پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک ندی بہا کرتی تھی۔ اس ندی میں بہت ہی پیارے پیارے مینڈک اور مچھلیاں تیرا کرتے تھے۔ اس جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے جو کہ بہت ہی ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ندی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا اور ایک مینڈک ایک پتھر پر بیٹھا تھا اور ایک بندر درخت کے پاس جھولا جھول رہا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک چونٹی آ گئی اور وہ چونٹی پانی میں گر گئی۔ بندر کو ایک بات سوجھی اور بندر نے درخت سے ایک پتا توڑ کر پانی میں پھینک دیا تاکہ چونٹی اس پر چڑھ کر تیر جائے۔ چونٹی نے پتے کو پکڑا اور پتے کے اوپر بیٹھ گئی اور آسانی سے پانی میں سے نکل گئی۔ اب چونٹی نے سوچا کہ وہ ضرور اس احسان کا بدلہ دے گی۔ وہ بندر کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ بندر بھیا، تم نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، میں کبھی ضرور تمہارا یہ احسان اتاروں گی اور تمہیں اس کا بدلہ دوں گی۔ بندر اس کی بات سن کر بہت ہنسا اور کہا کہ تم اتنی چھوٹی سی ہو، تم میرے کیا کام آؤ گی؟ لیکن چونٹی نے کہا کہ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اب وقت گزرتا رہا اور بندر اس جنگل میں اور ندی کے آس پاس خوب ہنستا کھیلتا وقت گزارتا رہا۔ ایک دفعہ ایک بندر اس کے پاس آیا اور وہ بیٹھا اور اس بندر نے اس کے پاس آ کر کہا کہ آج ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ وہ دونوں بندر بیٹھے تھے کہ اچانک دوسری طرف ایک شکاری آ گیا اور اس شکاری نے اس بندر کا نشانہ باندھ لیا۔ چونٹی دور سے آ رہی تھی۔ چونٹی نے جب دیکھا کہ وہ شکاری بندر کو مارنے لگا ہے تو اس چونٹی نے جا کر اس شکاری کو کاٹ لیا۔ شکاری کا نشانہ چوک گیا اور شکاری اپنے پاؤں کو ملنے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ بندر نے جب یہ دیکھا تو چونٹی کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے آج میری جان بچا لی۔ اس چونٹی نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گی۔ تو بندر نے کہا کہ واقعی آج تمہاری بات سچ ثابت ہو گئی، کبھی بھی کسی کو بہت چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ تو چونٹی نے کہا کہ پیارے بھیا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی حکمت سے بھری ہوئی ہے، تو کسی بھی چیز کو رائے گاہ مت جانو۔ جیسے تم نے میری جان بچائی، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ میں تمہاری جان بچا سکوں، ورنہ میں اللہ کے حکم کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ جس اللہ نے تمہیں حکم دیا اسی نے مجھے بھی دیا۔ بندر یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور چونٹی کی عقل مندی پر بہت حیران بھی ہوا اور کہا کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ چونٹی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد سے وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چونٹی اور بندر ہر جگہ ایک ساتھ دکھائی دینے لگے۔ سب حیران تھے کہ بھلا چونٹی اور بندر کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ دوستی اتنی پکی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی اس کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ لیکن سب جانور اس دوستی سے بہت خوش تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی جنگل کے پیارے پیارے دوستوں کی دوستی کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کیونکہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہماری اچھی اچھی کہانیاں آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اگلی کسی بہت ہی اچھی کہانی میں ملتے ہیں، لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔